أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام عزیزان محترم بزرگان دین قابل قدر ساتھیوں دوستوں بھائی آج
ماہ ذوالحجہ کی آج 26 تاریخ ہے۔ آج سے 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد محرم الحرام کی ابتدا ہوگی۔ اس لحاظ سے ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کی انتہا اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے ماہ محرم الحرام سے۔ گویا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بہت بڑی تعداد کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور اسلامی سال کی انتہا کس مہینے میں اور ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر کا ہمیں پورا کا پورا حساب کتاب رہتا ہے، اور چنانچہ غیر مسلموں کی اندھی تقلید اور اس کی پیروی پر سال نو کی خوشی وہ لوگ مناتے ہیں تو ہم بھی سال نو کی خوشی مناتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے، جبکہ میرا اور آپ کا تشخص تعارف مسلمانیت سے ہے، اسلام سے ہے۔ بحیثیت اسلام کے پیروکار کے اور بحیثیت مسلم کے ہمیں قمری مہینے، قمری سال، قمری تاریخ اور اس کا حساب کتاب کے بارے میں ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں دفاتر کے اندر، دیگر اداروں کے اندر انگریزی تاریخ، عیسوی تاریخ کو ہی سبقیت دیتے ہیں اور اسی پر جو ہے ہمارا لین دین اور ہماری تجارت، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2021، اس 2021 کی انتہا ہوگی دسمبر کا جو آخری مہینہ ہے، اس کی آخری تاریخ میں 2021 کی انتہا ہوگی۔ اسی طریقے سے اس ماہ ذوالحجہ کی جو آخری تاریخ 29 یا 30، یہ اسلامی سال یا ماہ ذوالحجہ کی انتہا ہوگی۔ جب ماہ ذوالحجہ کا چاند ختم ہو جائے گا، محرم الحرام کا چاند جب طلوع ہوگا، تو اس وقت 1442 ہجری کی انتہا ہو جائے گی اور 1443 ہجری کی ابتدا ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا علم شاید ہم میں سے کسی کے پاس خال اکا دکا ہو۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ سورۃ التوبہ 10ویں سپارے کی آیت ہے۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ آج نہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے اس زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا اس کا علم ہی نہیں۔ اللہ فرماتے کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اب یہاں پہ حرمت کا جو لفظ ہے، اس کے اندر بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حرمت کا معنی ہم سمجھ بیٹھے ہیں حرام کے، حالانکہ یہاں حرمت کا معنی ہے عظمت، مقدس، محترم۔ کہ یہ 4 مہینے اس لیے حرمت والے ہیں کہ اللہ خود فرما رہے، اور فرمائے کہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ اگلی جو آیت کا جو جملہ ہے، اللہ فرماتے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر، ان مہینوں کے حوالے سے تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تشریح بعد میں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ ہیں، 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہے۔ ماہ ذی قعدہ، ہمیں تو نام بھی لینا نہیں آتا ہے، ماہ ذی قعدہ یا ذو القعدہ، اور ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہے۔ اور 4تھا مہینہ جو حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، وہ مہینہ ہے ماہ رجب۔ کیا ہے؟ ماہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اللہ فرما رہی ہے حرمت والے 4 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اب اس لفظ حرمت سے ہم کیا غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں شہید ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا ہو گیا ہے۔ یہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا رکھا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے مدینے کے یہودیوں سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر یہاں بھی ان ایام کو کوئی خاص طبقہ عظمت والا سمجھتا ہے اور اس پر طرح طرح کی، آپ آگے سمجھ جائیں، حرکتیں کرے تو گویا کہ ان کی مشابہت کن سے ہے؟ یہودیوں سے ہے۔ مدینے کے اطراف، مکہ کے اطراف یہود اور نصارہ یہی لوگ رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو مشابہت رکھنے والا طبقہ ہے، برا نہیں ماننا، حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کسی کا ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ ہماری نوجوان، ہماری نئی نسل انہی کی پیروی کرتے ہوئے کالے کپڑے پہنتے۔ کالا کپڑا پہننے پر شریعت محمدی کے اندر کہیں ممانعت نہیں ہے۔ ان ایام میں نہ پہنے، ان ایام میں نہ پہنے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ متشابہ تشابہ اختیار کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، وہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا بروز محشر۔ اب آپ بولیں گے کیسی مشابہت؟ آپ علیہ السلام نے مدینے میں جب آپ قیام فرما رہے تھے، جب آپ مدینے میں تھے، وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہے۔ یہ ویسے میرا موضوع ہے اگلے جمعہ کا، لیکن چونکہ بات سے بات مل رہی ہے اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ محرم الحرام کا 10واں دن، یوم عاشورہ کا مطلب کیا ہوا؟ محرم الحرام کا 10واں دن۔ تو اس ماہ محرم الحرام کے دن 10ویں تاریخ کو مدینے میں رہنے والے بسنے والے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ روزہ اس کی رکھنے کی وجہ، حکمت، مصلحت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، ہمیں سے مراد بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم بطور شکرانہ نذرانہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ سارے مہینے کس نے بنایا؟ اللہ نے خود فرمایا سورۃ التوبہ میں 10ویں سپارے میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ محرم الحرام کی، جو 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس محرم الحرام کی نسبت اللہ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی، تو گویا کہ اس کی عظمت اور حرمت کو مزید 4 چند لگ گیا۔ اس محرم الحرام کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کو مزید، اس کے اجر ثواب کے اندر مزید اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، سارے انسان اللہ نے بنائے ہیں۔ جو مقام نبی علیہ السلام کا ہے وہ دیگر انبیاء کا نہیں، جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہ دیگر صحابہ کا نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا ہے۔ جو مقام مسجد حرام کا ہے وہ دیگر مساجد کا نہیں۔ اس طریقے سے جو مقام رمضان المبارک کا ہے وہ دیگر مہینوں کا نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات، ساری چیزیں پیدا فرمائی ہے، بنائی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے بھی اونٹ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر چٹان سے جو اونٹنی نکال کر دکھایا تھا، اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف فرمائی اور فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے معجزہ کے طور پر یہ اونٹنی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، لہذا اس اونٹنی کی عظمت اور حرمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن محرم الحرام کی نسبت نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف فرمائی، لہذا اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو عظمت ہے، حرمت ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے نہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہی نہیں، لہذا میں نے سوچا کہ ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اور جو اسلامی تشخص ہے، جو اسلامی اقدار ہے، جو چیزیں ہماری تشخیص کا سبب ہے، وہ ہمیں ان کے بارے میں 100% آگاہی ہو اور ان کے بارے میں ہمیں 100% معلومات ہو۔ اس لیے سوچا کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں۔
تو ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب محرم الحرام کا جب چاند نظر آ جائے گا تو 1442 ہجری لکھنا اور بولنا ختم ہو جائے گا، 1443 ہجری لکھنا شروع کریں گے اور بولنا شروع کریں گے۔ تو اس ماہ محرم الحرام کو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دشمنوں نے ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب و غریب باتیں بنا رکھی ہے، ڈال رکھی ہے، اور ہم بھی بڑے سادہ لو مسلمان ہیں، ان کی باتوں پر آ کے پھر ہم طرح طرح کی ان کے وہ جیسا تعویلات اور وہ جیسی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ محرم الحرام کو کہتے ہیں کہ نحوست کا مہینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نحوست کا مہینہ۔ نحوست کا مہینہ کیوں ہے بھائی؟ فرمائے کہ اس کے اندر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ تو کیا ہوا؟ فرمائے ان کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم الحرام کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہو گیا۔ الیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت نحوست والی چیز ہے، شہادت نحوست والی چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ارشاد فرما رہے کہ میری دلی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو شہر مدینے میں، وجعل موتی فی بلد حبیبک، مدینے میں مجھے موت اور شہادت عطا فرما، اور پھر مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں، جن صحابہ کرام سے اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی اور تم لوگ مجھ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے اللہ نے ان کے قلوب کو جانچا، آزمایا، اور آگے فرمایا کہ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، اللہ نے کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اللہ نے کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ تو وہ طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا وہ طبقہ جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، خود وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کیسی شہادت جس کے لیے ہم کہیں یہ نحوست کا سبب۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی محرم الحرام کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ نحوست کا مہینہ کہہ کر سمجھ کر ہم اپنے تقریبات کو، اپنے پروگرام کو، اپنی شادی بیاہ کے جو دیگر تقاریب ہے، اس قسم کے تقاریب کے انعقاد کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ محرم الحرام میں اگر شادی کی تقریب ہو جائے تو میاں بیوی میں تفریق ہو جائے، عقل ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے فیصلے کر رہی ہے۔ بھائی نحوست تمہاری شادی بیاہ کے اندر اس لیے آ رہی ہے، میاں بیوی میں تفریق اس لیے آ رہی ہے، دونوں خاندان کے درمیان تفریق اور ناکامیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہے، دونوں خاندان اختلافات کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں، زندگی کے اندر برکت نام کی جو چیز ہے وہ اس لیے اٹھ رہی ہے کہ ہم جو وہ چیزیں جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو چاہے وہ پڑوسی ملک ہندوستان کی پیروی کرتے ہوئے رسم مایوں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہم اپنی تقریبات کے اندر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر کرتے ہیں، ناچ گانے اور پھر یہ ڈانس وغیرہ، یہ ساری محفلیں، میوزیکل پروگرام، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ان سے نحوست نہیں آتی ہے،
ان سے نوست نہیں آتی. نوست کس سے آتی ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کے لیے اس لیے نوست آ گئی. ہمارے عقل ٹھکانے پہ ہے؟ بات آ رہی سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. اگر محرم الحرام کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھے اور اس کی وجہ ہم یہ سمجھے کہ شہادت، اور پھر شہادت بھی اسلامی تاریخ تو شہداء سے بری پڑی ہے. اسلامی تاریخ شہداء سے بری پڑی ہے. ابھی 18 ذی الحجہ کی تاریخ گئے، خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوا 18 ذی الحجہ کو. صرف محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین کا شہید ہونا ہمیں یاد ہے. محرم الحرام کی 10 تاریخ تو بعد میں آئے گی بھائی. محرم الحرام کی 10 تاریخ بعد میں آئے گی. یکم محرم الحرام کو مراد نبی، داماد علی، داماد بطول، امام المتقین، جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. یہ یاد نہیں رہتا نا؟ یاد نہیں رہتا؟ اس لیے میرے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ قابل اصلاح ہے. یہ کیا ہے؟ قابل اصلاح ہے میرے بھائی. اور اس ماہ محرم الحرام کے اندر شادی بیاہ کی تقریب کو ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کا سبب بنے گا، اور ہماری شادی بیاہ کی تقاریب کے اندر اس سے نحوست آئے گی، تو پھر کوئی بھی مہینہ اسلامی شہداء سے یا اسلامی شہادت سے خالی نہیں. غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید، اور اسی طریقے سے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. ہندا کی بیوی نے سفیان کی بیوی ہندا نے جو ہے وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا کر تھوک دیا. تو اس طریقے سے کوئی بھی اسلامی مہینہ شہادت سے خالی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ مہینہ منانا ہے تو سارے مہینے مناؤ، صرف محرم الحرام کے ساتھ کیا تخصیص ہے؟ باداری سمجھے میرے بھائی. اور پھر کچھ ہمارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی سبیلے بھی لگواتے ہیں بھائی. کھانے پینے کی چیزیں بھی، یہ حالانکہ ساری چیزیں اگلے ہفتے کے موضوعات میں سے ہے، لیکن چونکہ بعض سے بات جڑی ہوئی اس لیے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس قسم کے افعال اور اعمال کے اندر مبتلا ہوتے تو ہم 100% گنہگار ہیں میرے. اس لیے اس باتوں کا خیال کرے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اسلامی سال کا جو ابتدا اس سے ہو رہی ہے محرم الحرام سے. اس محرم الحرام کے مہینے میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کے حق میں بھی ایصال ثواب کرنا ہے. جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے آنکھوں پہ تارا ہے اور ہمارے لیے قابل تکریم ہے، قابل عظمت ہے، اسی طریقے سے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہمارے لیے قابل قدر ہے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو بھی اس کی اقتداء کرے گا، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتا. اور یہ بھی فرمایا
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس نے بغض رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس نے بغض رکھا، اس نے گویا کہ میرے ساتھ بغض رکھا ہے، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ واداری سمجھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام والمؤمنین بعمرین، عمر بن ہشام او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ دونوں عمر میں سے، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور ان کا اسلام لانا اسلام اور مسلمانوں کی تائید کا ذریعہ بنا، اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے بروز بدھ دعا فرمائی، اور بروز جمعرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ زمین اور آسمان کے مخلوق نے، زمین اور آسمان کے فرشتوں نے ایسا حکمران بھی دیکھا، ایسا حاکم بھی دیکھا جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ فاتح قیصر و کسریٰ، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، جانشین صدیق اکبر، داماد علی، مراد نبی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سارے صحابہ مرید ہیں، سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے مرید تھے، اور حضرت عمر فاروق مرید نہیں تھے، مراد تھے۔ آپ علیہ السلام کی دلی خواہش تھی اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس لیے آپ مراد نبی تھے۔ تو آسمان کے فرشتوں نے ایسا حاکم، ایسا حکمران بھی دیکھا جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ان کے کپڑے پر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پر 17 پیون لگے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حج کیا، حج کے سفر کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں 16 دینار خرچ آئے۔ کتنے؟ 16 دینار۔ باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کیا فرماتے؟ بیٹا ہم نے بہت زیادہ ہی پیسہ خرچ کر دیا، کاش ہمیں بھی ایسا کوئی حکمران نصیب ہو جائے۔ 16 دینار خرچ کر کے کیا کہہ رہے بیٹا؟ ہم نے سفر حج میں بہت پیسہ خرچ کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اگر شہادت حسین کا دن منانا ہے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن منانا ہے، ہر صحابی کا دن منانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اسلامی سال کی جو ابتدا اس ماہ محرم الحرام سے ہو رہی ہے، اس کی حرمت اور عظمت شہادت حسین سے نہیں، بلکہ اس کی حرمت اور عظمت شہر اللہ المحرم، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی نسبت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ارشاد فرمائی کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، بولے نا بھائی، اللہ کا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، سارے مہینے تو اللہ نے بنائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق، جس دن سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی اس دن سے منہا اربعۃ الحرم، یہ چاروں مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ، اور چوتھا مہینہ رجب۔ تو یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ الحرم، جس دن سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی اس دن سے یہ چاروں مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ اگر ٹھہرا ہے محرم کا تو وہ شہادت حسین سے نہیں ہے، البتہ شہادت حسین کا ہو جانا محرم الحرام کی عظمت کی وجہ سے ان کی شہادت کو 4 چند لگتا ہے، ان کی شہادت کو 4 چند لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے جب مدینے کے یہودیوں سے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟
आशूरा का रोज़ा, तो आप अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया गया कि हम यहूदियों को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के जुल्म से निजात अता फरमाई, शुक्राने के तौर पर हम ये रोज़ा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अगले साल में ज़िंदा रहा तो मैं 10 के साथ 11 या 10 के साथ 9 एक दिन और मिला लूँ। मैंने आप अलैहिस्सलाम का मंशा ये था कि आप 2 रोज़े रखेंगे, 9-10 या 10-11। अब ये आगे ये भी इसकी इल्लत भी बयान फरमाई, क्यों? ताकि यहूद भी अगर ये रोज़ा रखे और हम भी ये रोज़ा रखे तो उनकी जो इबादत है और हमारी जो इबादत है इसके अंदर फ़र्क होना चाहिए, तो उनके साथ मुशाबहत हो जाएगी। अगर हम सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखें, सिर्फ 10वीं तारीख का रोज़ा रखें, लिहाजा उनके साथ जो मुशाबहत हो रही है उससे बचने के लिए 9 को या 11 को साथ मिला लेंगे। तो यहाँ इबादत के अंदर मुशाबहत को आप अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमा रहे, मना फरमा रहे। और फिर हम वो चीज़ें जो 100% मुनकरात है, मनहियात है, चाहे वो हिंदुआना रस्में हो या गैर मुस्लिमों की रस्में हो, हम उनको करते हैं और उन पर फख्र महसूस करते हैं। बुरा नहीं मानना, हाँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप। मेरे नबी ने कभी बगैर टोपी के नमाज नहीं पढ़ी। पढ़ी है भाई, वो एक दफ़ा पढ़ी है, वो नबी अलैहिस्सलाम का तो हुक्म, उनकी शान ही अलग है। हमारे लिए 4 बीवियों की इजाजत, उन दिनों तो 11 शादियां की थी, उनका मकाम कुछ और है। हमारा उनके साथ क्या मुवाजना है? हमारा उनके साथ अंबिया कराम का तबका, उनका हमारे साथ क्या मुवाजना है? बात आ रही समझ में? अल्लाह अकबर। डॉक्टरों ने बोला कि भाई देखो, मास्क लगाओ, समाजी फासले का ख्याल करो, SOPs पे अमल करो। मास्क लगा के हम नमाज पढ़ने के लिए आ जाते, सर पे टोपी नहीं होती। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? बात सोचने की है, समझने की है। 25,000 20,000 का मोबाइल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं, और इतना बड़ा मोबाइल रखने के लिए जेब में जगह होती है, इतनी सी टोपी रखने के लिए जेब में जगह नहीं होती। 100, 150, 200 रुपए की टोपी खरीदने के लिए पैसा नहीं होते हमारे पास। कैसे मुसलमान हैं, कैसे इश्क का दावा करते हैं? आप माने न माने, किसी भी दानिश्ता चले जाए, अगर कोई तसलसल के साथ बगैर टोपी के नमाज पढ़ता, उसकी नमाज मकरूह होगी, क्यों? इसलिए कि उसकी अहमियत ही नहीं दे रहा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह को जज़ा खैर दे। मुझसे पानी का मुतालबा तो नहीं कि अल्लाह को खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है कि गैरों की तकलीद करने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हीं के अमल करने पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी रखी है। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर कमा हक़ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।